ایک واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک شخص اپنے دیش کو چھوڑ کر امریکہ کے اندر پہنچا، اور امریکہ کے اندر پہنچنے کے بعد جب اس نے وہ جو ڈیوٹی جوائن کی، اس کے اندر جو ہے لڑکیاں بھی کام کیا کرتی تھی، تو وہ لڑکا جو ہے ایک عیسائی کی لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ جب اس کے اوپر وہ عاشق ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، تو کیا آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے والدین سے آپ بات کر لیجئے، اگر میرے والدین راضی ہو جائے تو میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ وہ لڑکی اس کو لے کر اپنے گھر گئی اور اپنے والدین سے اس کی ملاقات کرائی، تو جب اس کے والدین سے بات ہوئی تو اس کے والدین نے کچھ شرطیں رکھی، اس لڑکے کے ساتھ کچھ شرطیں رکھی، کیونکہ وہ مسلمان تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی بچی کی شادی آپ سے کر دیں گے، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ جو ہے مسلمان ہیں، آپ کو عیسائی بننا ہوگا، آپ کو اپنا یہ کہ جو آپ کا مذہب ہے اس کو چھوڑنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ جو ہے یہ کہ اپنے ملک کے اندر نہیں جا سکتے۔ تیسرا یہ کہ ہم ہر سنڈے کے دن اپنے عبادت گاہ کے اندر جاتے ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ اور چوتھا یہ کہ آپ کے جو دوست وغیرہ ہیں ان سبھی کو چھوڑنا ہوگا، اور جو ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں ان کو آپ کو دوست بنانا ہوگا۔ اور پانچواں یہ کہ آپ کو جو ہے وہ بستی چھوڑنی ہوگی، وہ کمرہ چھوڑنا ہوگا، جس کمرے کے اندر آپ رہتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ تو اس نے سب شرطیں منظور کر لی، وہ اپنا سب سامان لے کر اس گھر کے اندر پہنچا جہاں انہوں نے اس کے لیے کمرہ منتخب کیا تھا، لیکن وہ اپنے ساتھ اس قرآن کریم کو لے گیا، جس قرآن کریم کو وہ پڑھا کرتا تھا اس کو طاق کے اندر رکھ دیا۔ جب وہ اپنے آفس جاتا، اپنے کام کے لیے جاتا، تو اس قرآن کریم کو دیکھتا اور کہتا کہ یہ میرا اللہ کا قرآن ہے، یہ میرے خدا کی کتاب ہے۔ وہ اسی طریقے سے ایسا ہوتا، مسلسل چلتا رہا، معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا، اس کی بیوی جو تھی، عیسائی لڑکی جو تھی، اس نے کمرے کے اندر صفائی کی۔ صفائی کرنے کے بعد وہ اس کو جانتی نہیں تھی یہ قرآن کریم ہے، اس نے بھی اس کو اٹھا کر کوڑے کے اندر ڈال دیا۔ جب کوڑے کے اندر ڈال دیا تو وہ شخص آتا ہے، کمرے کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو قرآن کریم دکھائی نہیں دیتی، وہ اس سے معلوم کرتا ہے، وہ بتلاتی ہے کہ آج میں نے کمرے کے اندر صفائی کی ہے، وہ کتاب بھی اس طریقے سے رکھی ہوئی تھی، میں نے اٹھا کر اس کو کوڑی دان کے اندر ڈال دی۔ وہ شخص جاتا ہے اور جانے کے بعد اس کو اٹھاتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اور اس کے بعد لے کر آتا ہے۔ وہ لڑکی جو ہے وہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، وہ پوچھتی ہے کہ آخر یہ کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ یہ میرے اللہ کا قرآن ہے، یہ ہماری کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی۔ تو وہ کہتی ہے اچھا، آج بھی تمہارے اندر سے مسلمان کے جراثیم نہیں گئی ہے، آپ کو یا تو یہ کتاب رکھنی ہوگی یا مجھ کو رکھنا ہوگا، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کتاب کو الگ نہیں کر سکتا، تو وہ لڑکی کہتی ہے تو میں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ لڑکی چھوڑ کر جاتی ہے، وہ اس قرآن کو لے کر مسجد کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ مسجد کے اندر پہنچنے کے بعد وہ غسل کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد وہ مسجد کے اندر آتا ہے اور قرآن کریم پڑھتا ہے۔ تو امام صاحب وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو غائب ہو گیا تھا، جس کا پتہ نہ چلا آج وہ کیسے آیا۔ تو وہ آ کر امام صاحب اس سے معلوم کرتے ہیں کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو اب تک کہاں تھا؟ اس نے پورا واقعہ بتلایا کہ اس طریقے کا میرے ساتھ معاملہ آیا، لیکن اللہ کا یہ قرآن تھا، میں اس کو بڑا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ایمان کو سلامت فرما دیا۔ تو یہ قرآن کریم تو وہ ہے، ذرہ برابر بھی اس کے دل کے اندر محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو محفوظ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔